السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پر اکثر لوگ بات نہیں کرتے، لیکن یہی چیزیں ہماری ذہنی صحت، رشتے، شادی شدہ زندگی اور ایمان سب کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگاہی، اصلاح اور بچاؤ کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کے گھر کا کوئی فرد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو وہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دے۔ ناظرین، یہ ویڈیو تعلیم اور اصلاح مقصد کے لیے ہے۔ ہمیں کسی بھی فحش یا غیر اخلاقی مواد کی نہ تفصیل بیان کرنی ہے نہ دکھاوا۔ ہم صرف نقصانات، اثرات اور حل پر بات کریں گے۔ حصہ 1 میں ہم بات کریں گے سافٹ پورن اور 18+ مواد اور اس کی اصل حقیقت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں سافٹ پورن کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک واضح فحش ویڈیو نہ دیکھی جائے تو مسئلے نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ سافٹ پورن وہ مواد ہوتا ہے جو سوشل میڈیا، ریلز اور ڈراموں، ویب سیریز اور فلموں اور اشتہارات میں اس انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ نگاہ کو روکا نہ جا سکے، جیسے آپ انسٹاگرام پہ شارٹ ریلز دیکھ کے اپنے آپ کو حالات سے باہر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جذبہ شہوت آہستہ آہستہ بیدار ہوتا ہے۔ یہی سافٹ پورن انسان کو اگلے مرحلے یعنی 18+ مواد کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 18+ پورن کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، 18+ مواد دماغ کو وقتی لذت تو ضرور دیتا ہے لیکن مستقل نقصان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے زہر کو میٹھا شربت میں ملا دیا جائے۔ پاکستان اور انڈیا میں اس کی رجحان کی بات کریں تو دوستو سچ یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ روزانہ VPN کے ذریعے بلاک شدہ فحش ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ بھارت دنیا کے ان ممالک میں بھی شمار ہوتا ہے جہاں موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے پورن دیکھنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر دیکھنے والے نوجوان ہیں اور بہت سے لوگ کم عمری میں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دماغ، نفس اور عادت۔ ناظرین، اور اس پر سائنس کیا کہتی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں بھی۔ آخر دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بار بار ایسا مواد دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رومانس ہارمون ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ دماغ اس خوشی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر عام چیزوں میں خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت، رشتے، محنت سب بے مزہ لگنے لگتے ہیں۔ انسان زیادہ شاید مواد کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ یہ عادت کیوں خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اکیلے میں بڑھتی ہے، شرمندگی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور انسان کو خود سے نفرت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ایک خاموشی نشہ ہے جو بولتا نہیں مگر برباد کر دیتا ہے۔ اب اس کی بات کرتے ہیں شادی شدہ زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دوستوں، سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ نقصان دہ پہلو تو یہ ہے جب کوئی شادی شدہ فرد پورن دیکھتا ہے، غیر حقیقی جسمانی منظر کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے شریک حیات سے غیر حقیقی توقعات رکھنے لگتا ہے، جذباتی تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، محبت صرف جسم تک محدود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ پھر دل اکتا جاتا ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، بعض اوقات خیانت اور طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، پورن شادی کو محفوظ نہیں کرتا، وہ شادی کو موازنہ اور شک میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا اسلامی نقطہ نظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اسی لیے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ قرآن ہمیں صرف عمل سے نہیں، خیال اور نظر سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں شہوت کو دبایا نہیں گیا بلکہ شادی کے ذریعے پاکیزہ بنایا گیا۔ روحانی نقصان، جب انسان اس عادت میں پڑتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے اور یہ دل کی بیماری ہے جس کا علاج صرف واپسی ہے۔ لوگوں کو کیا بہانہ بنانا پڑتا ہے پھر؟ اکثر لوگ کہتے ہیں سب دیکھتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ صرف ٹائم پاس ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، نقصان آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو بہت کچھ لے چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیسے اور اس سے کیسے بچا جائے، اب اس پہ بھی بات ہو جائے۔ عملی حل: آپ سوشل میڈیا کو فلٹر کریں، یعنی بہت سارے ایسے ذرائع جس سے آپ ان ویب سائٹ کو، ایسی ریلز کو بلاک کر سکتے ہیں۔ اپنا اسکرین ٹائم محدود کر دیں، اکیلے رہنے کا وقت بھی کم کریں، کوشش کریں کہ مصروفیت اور ورزش کی طرف اپنا رجحان کریں۔ موبائل رات کو خود سے دور رکھیں۔ پھر اس کا اسلامی حل بھی یہ ہے کہ نماز کو مضبوط کریں، روزہ خواہش پر قابو دیتا ہے
دعاؤں میں سچائی لائیں، اللہ سے مانگے وہ مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھیں گناہ چھوڑنے والا اللہ کو پسند ہے اور گناہ میں ڈوبے رہنے والا دوستوں، یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑ رہے، یہ مسئلہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ درپیش ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو وقتی لذت چاہیے یا باوقار پرسکون زندگی؟ اگر یہ ویڈیو کسی ایک انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے تو سمجھے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، تاکہ ہم مل کے ایک صاف، باوقار اور مضبوط معاشرہ بنا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔